بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد، پتنگ اڑے گی شیر دھاڑے گا، وسائل کی منصفانہ تقسیم پر دونوں جماعتیں ایک پیج پر۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد چلے گا نہیں دوڑے گا، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان مشکلات کا شکار ہے، میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائیں، اب میثاق معیشت کریں۔ صوبائی فائنینشل ایوارڈ کو اب عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ سیاسی انجینئرنگ کسی بھی نظام میں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کو سیاسی انجینئرنگ سے بہت نقصان پہنچا۔ ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹوں کی تقسیم سے متعلق بات نہیں ہوئی، موجودہ اتحاد سے پورا پاکستان مستفید ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ چلے گا نہیں، یہ دوڑے گا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے اب آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے، میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائیں اور میثاق معیشت کریں آپس میں، اور یہ نہیں ہو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کی عام ٹوسٹنگ ہو۔ باری باری پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے یہ بد ذائقہ جو ہے اس کو چکھا ہے اور اس کا ملکی معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم پہ کوئی بات نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولاز کو طے کیا جائے اور اس کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے۔ تو یہ جو اشتراک ہے مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا، اس کی خیر و برکت سے نہ صرف اہل کراچی بلکہ پورا پاکستان انشاءاللہ مستفید ہوگا۔ ایم کیو ایم کی کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نچلی سطح پر وسائل کی تقسیم سے ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ وفاق اور صوبوں کو جس طرح آئینی تحفظ حاصل ہے، شہری حکومت کو بھی ملنا چاہیے۔ پاکستان بحرانوں سے نبردآزما ہے، ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس کے ثمرات عوام تک پہنچیں۔ کہ جس طرح وفاق اور صوبے کی حکومتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اسی طرح بلدیاتی، شہری اور ڈسٹرکٹ کی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا ضروری ہے۔ جو ڈسٹرکٹ کی، شہروں کی، دیہات کا فارمولہ طے ہوتا ہے، اسی ایک ہی وقت میں وہ عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچنے کا انتظام کیا جائے، جیسے کہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی جمہوریت کا خواب آئیے ہم مل کے دیکھیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ سکیں۔ کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سندھ میں برسات میں آنے والے ہمیشہ ناکام ہوئے، مسلم لیگ نون سندھ سے متعلق پریشان نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا دو ٹوک جواب، کہتے ہیں نون لیگ جتنے مرضی اتحاد کر لے، پیپلز پارٹی عام انتخابات میں کلین سویپ کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جس طرح ملک پر تھوپا گیا تھا نہیں چاہتے 2024 میں بھی ایسا ہی ہو، مقابلہ سندھ میں نہیں وسطی پنجاب میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے والوں کو عوام مسترد کر دیں گے۔ برسات کے موسم میں آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں۔ سندھ کے بارے میں کبھی سوچ بھی آئی ہو، اور میں تو کہوں گا کہ سندھ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، جتنے بڑے اتحاد بنا لیں ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ اس بار بلدیات میں جس طرح بلوچستان میں سب سے بہتر پارٹی پیپلز پارٹی تھی، باقی جگہوں پہ پیپلز پارٹی نے، ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا، پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ 2018 میں نااہل تھوپا گیا اور ہم نہیں چاہتے کہ 2024 میں اس طرح کے لوگ وہ تھوپے جائیں۔ مقابلہ آئندہ الیکشن میں سندھ میں نہیں ہے، پنجاب، سینٹرل پنجاب میں ہوگا۔ جب بھی پی ایم ایل این اقتدار میں ہوتی ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوستوں کو کبھی سندھ کا خیال بھی آیا ہو ہر الیکشن میں کسی بھی صورت میں ان کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنائے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر الیکشن میں ان کو جو ہے وہ عوام دھتکار دیتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس ملک میں اس طرح کے لوگ تھوپے گئے جن کا انٹرسٹ ملک میں نہیں ہو، جنہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہو۔ باقی جگہوں میں پیپلز پارٹی کی وکٹری ہوئی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ انتخابات سے قبل نون لیگ کا بڑا سیاسی فیصلہ، مسلم لیگ نواز نے الیکٹریبلز کے لیے دروازے کھول دیے۔ فیصلہ پنجاب بھر میں سروے کے نتائج کی بنیاد پر کیا گیا۔ پنجاب کی کم از کم 120 نشستوں کا ہدف مقرر کیا گیا۔ سروے کے مطابق نون لیگ کو قومی اسمبلی کی 141 جنرل نشستوں میں سے 90 پر برتری ہے۔ قائد نواز شریف نے عام انتخابات میں 2/3 اکثریت کا ٹارگٹ مقرر کیا ہے۔ میاں نواز شریف سیاسی محاذ پر متحرک قائد مسلم لیگ نون کا بلوچستان جائیں گے، اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اہم سیاسی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان، دورہ بلوچستان کے دوران 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف بھی قائد نواز شریف کے ہمراہ بلوچستان جائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے بھرپور الیکشن مہم شروع کر دی۔ رہنما آئی پی پی مراد راز کا کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو تحفظات سے آگاہ کر دیا تھا،
حقائق بتائے جانے پر چیئرمین پی ٹی آئی خلاف ہو گئے۔ طویل جدوجہد کے بعد حکومت آئی تو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ عثمان بزدار کا پہلے نام بھی نہیں سنا تھا۔ منتخب آدمی کے گھر پانی بجلی نہیں تو پہلے اس کا گریبان پکڑنا چاہیے۔ اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار۔ اس نے میرے خیال سے شاید ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی یا شاید تھوڑی دیر اس کے بعد۔ ہمیں نام تک نہیں پتا تھا۔ یہ میرے ساتھ دونوں بیٹھی، ان سے پوچھ لیں ان کو نام اس دن پتا ہو جس دن نام اناؤنس ہوا۔ ہمیں نام بھی نہیں پتا تھا، شکل بھی نہیں پتا تھی۔ ہم نے کہا جی کھولو انٹرنیٹ کھولو، دیکھو یہ بندہ ہے کون۔ اگر ایک الیکٹڈ آفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے۔ پنجاب کی عوام کی خدمت کا سفر محسن سپیڈ کے ساتھ تیز سے تیز تر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ لاہور کی 32 بڑی سڑکوں پر عارضی تجاوزات کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس، ٹریفک پولیس اور ایم سی ایل کا مشترکہ اسکواڈ تعینات ہوگا اور ون وے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے یوٹرن ٹائر کلر نصب کیے جائیں گے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی جارحیت اور بھی سنگین ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کے پناہ گزین کیمپ اور ہسپتالوں پر حملے جاری۔ صہیونی فوج نے شفا قدس اور انڈونیشیا ہسپتال پر بمباری کی۔ بمباری میں مزید 266 سے زائد فلسطینی شہید۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 11,100 ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 4,880 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین شامل۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر چکی۔ اسرائیلی بمباری میں غزہ کی بیشتر عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکیں۔ بے گھر فلسطینیوں کو ہسپتالوں، مساجد، کیمپوں میں پناہ لینا پڑ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے ہسپتال، مساجد اور پناہ گزین کیمپوں پر بھی حملے کر رہی ہے۔ بمباری میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ پوری امت فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وطن عزیز کی نمائندگی کرتے ہوئے حماس قیادت سے ملاقات کی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ امریکہ، مغربی ممالک بحری بیڑے لا سکتے ہیں تو کیا مسلم ممالک کو سانپ سونگھ گیا؟ فلسطین ہمارے بھائی، اور آج پوری امت مسلمہ پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ امت مسلمہ اکٹھی ہے، خیال رکھو کمزور موقف مت دکھانا۔ اگر امریکہ اور مغربی دنیا اپنے بحری بیڑے لا کر صہیونی قوتوں کی حمایت کر سکتا ہے تو پھر مسلمان برادری اس کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ایک مشکل گھڑی آئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے سامنے بتانا چاہیے۔ پہلے کوئی پرواہ کسی کی نہیں کی، اور اپنے اس وطن عزیز کی، پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں فلسطین کے حماس قیادت کو ملنے کے لیے گیا، اور میں نے ان کی قیادت کو واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا۔ انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ پوری دنیا میں ہماری سب سے بڑی امید پاکستان ہے۔ غزہ میں لاشوں کے مینار لگ گئے تو کیا تب بولو گے مسجد اقصی خطرے میں ہے، فلسطین پکار رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا دنیا کی شیطانی قوتیں غزہ کو صفحہ ہستی سے مچانے میں مصروف ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں ہیروشیما سے بھی زیادہ بارود استعمال کیا۔ یہ جنگ اسرائیل ہار چکا ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ میں یوتھ کنونشن سے خطاب کیا۔ اس وقت ساری دنیا کے شیطانی قوتیں مل کر غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش میں ہے۔ امریکہ نے ہیروشیما کے خلاف استعمال کیا، لیکن اس سے زیادہ بارود استعمال کیا گیا، اور یہ جنگ حماس جیت چکی ہے، یہ جنگ اسرائیل ہار چکی ہے، شکست ان کی مقدر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس لمحے، اس آزمائش کی گھڑی میں ہماری حکمران کہاں کھڑے ہیں؟ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ خیبر پختونخوا کے نئے نگران وزیر اعلیٰ بن گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے نگران وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کی وفات کے بعد عہدہ خالی ہوا تھا۔ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد، یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا، و اسلامی نظریہ کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا۔ یہ کہ میں ذاتی مفاد کو
ये कि मैं ذاتی مفاد کو अपने सरकारी किरदार अपने सरकारी किरदार या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।